إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. آج سے اس کورس میں ایک نیا درس ہم شروع کر رہے ہیں. پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کی قسمیں کیا ہیں. اب ہم اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ حدیث کی تحقیق کی اہمیت کیا ہے. حدیث کی تحقیق کس اعتبار سے؟ حدیث کی تحقیق اس کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کے اعتبار سے لازم ہے، ضروری ہے. ایک حدیث ہم تک پہنچتی ہے، کیا ہر حدیث جو ہم تک پہنچتی ہے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ معتبر ہو؟ جو حدیث ہم تک پہنچتی ہے کیا یہ ضروری ہے کہ ہر حدیث معتبر ہو؟ ہوگی، ہر حدیث معتبر ہوگی نا جو ہم تک پہنچے گی؟ معتبر ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے. کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے، کیا ساری باتیں جو ہم تک پہنچتی ہیں سب صحیح ہوتی ہیں؟ صحیح ہوتی بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتی ہیں. کوئی بات آپ تک اگر پہنچتی ہے تو وہ صحیح نہیں ہونے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک، آپ بول رہے ہو ہم تک جو باتیں پہنچتی وہ صحیح نہیں بھی ہو سکتی ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ہم تک پہنچنے والی خبر معتبر نہیں ہونے کی؟ پہنچانے والا جھوٹا ہو. نمبر دو، ہونی چاہیے، یہ بات کی بات ہے، لیکن ایک بات ہم تک پہنچتی ہے، کیا بیس پہ ہم بول سکتے ہیں کہ یہ معتبر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا کیا وجوہات ہیں کسی خبر کے؟ دیکھیے علمی سب چھوڑ دیجئے، جو پڑھا ہے سب چھوڑ دیجئے، بعد میں لیجئے، ابھی چھوڑ دیجئے. بعض اوقات ہم صرف کتاب ہی سے سوچنا شروع کرتے ہیں، جو پڑھا ہے ہم اسی کی روشنی میں سوچتے ہیں. خود بھی سوچنا چاہیے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک دم خود سے سوچ رہے ہیں. ایک نیوز آپ تک کوئی بھی بات پہنچتی ہے، پیر کے دن، منگل، بدھ، جمعرات، ہفتے بھر میں کئی باتیں آپ تک پہنچتی ہیں، ساری کی ساری تو صحیح نہیں ہوتی ہیں. تو وہ صحیح نہیں ہے، ایسا کیوں ہوا؟ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک بات جو ہم تک پہنچتی ہے وہ غلط ہوتی ہے؟ پہنچانے والا غیر معتبر ہو، پھر راوی ضعیف راوی ہو. وہی بات ہوئی، راوی ضعیف ہے یا پہنچانے والا، یہ عام الفاظ میں ہے، وہ علمی الفاظ میں، اصطلاحی الفاظ اس کے لیے ہے. اپنی طرف سے آدمی نے بات بنا کر پیش کی ہو، یعنی جھوٹ بول رہا ہے، تو وجہ نمبر ایک کیا ہوئی کہ بولنے والے نے جھوٹ بولا ہو، تو بات کیا ہوگی؟ جھوٹ ہے، معتبر نہیں ہے. بعد میں چیک کیا آپ نے فون کر کے تو معلوم پڑا کہ بات صحیح تھی نہیں تھی، تو بات کیا ہوئی؟ جھوٹ تھی وہ.
دوسری وجہ سنی سنائی بات بیان کرتا ہے. تو کیا ہر سنی سنائی بات جھوٹی ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے بہت ساری باتیں مجھ سے سنی، میں نے کسی اور سے سنی، سب باتیں جھوٹی ہیں؟ سنی بات جھوٹی ہوتی ہے؟ نہیں. سنی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور سنی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. دھوکہ کھانے کی وجہ آپ بتا سکتے ہو کہ بعد میں ہمیشہ سنی سنائی باتیں بیان کریں، دھوکہ کھائے گا. لیکن ایک بات جھوٹی کیوں، غلط کیوں ہوتی ہے؟ ایک، بولنے والے نے جھوٹ بولا. دو، بغیر تحقیق کے بات کو مان لینا دھوکہ کھانے کی وجہ ہے. لیکن کیا ہمیشہ بغیر تحقیق کے بات ماننے سے غلطی رہے گی؟ یعنی آپ کو کسی آدمی نے، سچے آدمی نے بول دیا کہ ایسا کرو فائدہ ہے اس میں، آپ نے وہ کیا تو کیا غلط ہے یہ؟ یعنی اس نے غلط ہی بولا ہوگا یا صحیح بھی بولا ہوگا؟ تو میں صرف صحیح کا چھوڑ کے پوچھ رہا ہوں. اصل بات میں اضافہ ہو. ہاں، کچھ سنتا ہو کچھ بیان کرتا ہو، کمی بیشی ہو. لیکن دو باتیں یاد رکھیے. نمبر ایک بات غلط کیوں ہوتی ہے، ایک خبر غلط کیوں پہنچتی ہے. اب میں بتا رہا ہوں ایک خبر کیوں غلط ہوتی ہے. نمبر ایک، بولنے والے نے جان بوجھ کے کچھ اور کہا ہو، جھوٹ کہا ہو. دو، انجانے میں بھول اس سے بتانے میں ہو گئی ہو. سمپل. ایک آدمی نے آپ کو آ کے جھوٹ کہا، آپ نے اس کو مان لیا تو نیوز غلط ہے، وہ بعد میں معلوم پڑا غلط تھی. ایک آدمی نے امام صاحب کو سنا مسجد میں بولتے ہوئے، دیکھو اللہ کے بندو بیاج سے بچو، بیاج حرام ہے. اب وہ جمعہ کا دن تھا، بیچارہ اونگ رہا تھا، پہلی تھک کے آیا تھا، سنا پیاز سے بچو، پیاز حرام ہے. بیوی کو جا کے بولا گھر کی پہلے سب پیاز نکال. تو بیاج کا کیا سنا؟ پیاز. تو ایسا جب ہوتا ہے، ایک آدمی اس کی نیت کتنی پاک نیت ہے، تقوی والی نیت ہے. نیت کون سی ہے کہ اللہ نے منع کیا تو بچنا چاہیے. لیکن کان کیسے ہیں؟ کان متقی ہیں، سمجھدار نہیں ہے. تو بہت سے لوگ متقی ہوتے ہیں لیکن علم لینے کے اعتبار سے یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، سن نہیں پاتے ہیں، دھیان نہیں ہوتا ہے. سننے کے بعد لے جاتے راستے میں برف کی طرف خبر کیا ہو جاتی ہے؟ پگھل جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کی یادداشت کیسی ہوتی ہے؟ برف کی جیسی. مسجد سے لے کے جاتے ہیں اور اگر دھوپ ہوئی تو برف پورا گھر پہ گئے تک. کسی کا برف بڑا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا جلدی پگھلتا ہے، کسی کے پاس فریج ہوتا ہے. اس کی نیوز برابر کیا ہوتی ہے؟ سیف ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دو وجوہات ہوتی ہیں کسی خبر میں غلطی ہونے کی. ایک بات غلط نکل آئے، نیوز غلط نکل آئے، دو وجہ ہوگی. کوئی آپ کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا اس نے اور آپ نے بات مان لی، یا کسی آدمی نے بولا سچ، اس کی نیت ملاوٹ کی نہیں تھی لیکن انجانے میں اس سے بولنا کچھ تھا، بولا کچھ. سمجھ میں آیا؟ بیسیکلی دو وجوہات ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ بولنے والا کیسا ہے، اس کی یادداشت کیسی ہے اور یہ سچا ہے کہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی دو چیزیں ہم کو دیکھنی پڑیں گی آدمی میں. کیا دیکھنی پڑیں گی؟ ایک، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. سچا ہے تو اس کی بات مانیں گے، جھوٹا ہے تو بچنا پڑے گا. جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کبھی سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ بولتا ہے. تو اب میرے ٹائم پہ اس کا کون سا نمبر ہے، سچ کا ہے کہ جھوٹ کا؟ آپ نے کو معلوم ہے نہیں ہے. اور اس کی کوئی سیکوینس ہے؟ آج سچ کل جھوٹ، پرسوں سچ پھر ترسوں جھوٹ؟ کچھ بھی نہیں. وہ کبھی بھی سچ بول سکتا ہے، کبھی بھی جھوٹ بول سکتا ہے. تو کیا آپ اس کی ہر خبر کو مانیں گے؟ جیسے کوئی آدمی ہے آپ کو بولتا ہے یہ اس میں فیوز میں ہاتھ ڈالو بند ہے، اور وہ جھوٹا ہے، کبھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے صحیح بھی بول سکتا ہے. اب تقدیر سے اس نے سچ بول دیا، آپ نے ہاتھ ڈالا بند تھا، لیکن اگلی مرتبہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو اب اگلی مرتبہ آپ اس کی بات مانو گے؟ آپ سوچیں گے کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. قسم کھا کے بول، پہلے بولیے اس کو. تو ایک آدمی
کبھی سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ بولتا ہے، کیا اس کی ہر بات قابل اعتبار ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ دونوں ممکن ہیں۔ تو یہاں کیا ہو گیا؟ احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے دو چیزیں ہیں جو کسی بات کے پہنچانے والے میں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر ایک اس کا تقوی، نمبر دو اس کی یادداشت۔ دو ہی چیزیں ہیں۔ جان بوجھ کے ملاوٹ کیا تو کہاں خرابی ہے؟ یادداشت میں خرابی ہے، تقوی میں خرابی ہے۔ اور اچھا بھولا بھالا انسان ہے لیکن سنتا کچھ بولتا کچھ، اس کو یاد رہتا نہیں تو اپنے حساب سے جیب میں سے نکال کے اس میں ڈالتا۔ خبر میں اگر کچھ کم پڑ جائے تو اپنے دل سے اس میں کچھ بھی سوچ کے ڈال دیتا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، تو خبر ٹوٹل ہو جاتی پوری۔ تو ایسا آدمی جو پہنچانے میں غلطی کرتا ہو، ایسا آدمی بھی خبر پہنچانے میں مصیبت بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے سلسلے میں ہم کو احتیاط کا حکم دیا ہے۔ آج ہم جو درس شروع کر رہے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، محدثین کا یہی منہج ہم دیکھیں گے کہ حدیث کی تحقیق ضروری ہے۔ یہ درس کیوں؟ یہ ٹاپک کیوں؟ نمبر ایک، بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ نبی کی حدیث کو ضعیف بولتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک نبی کی بات بھی معتبر نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، رسول کی ہر بات مانتے ہیں۔ تم لوگ آدھے اہل حدیث ہو، ہم پورے اہل حدیث ہیں۔ کیوں؟ تم صرف صحیح حدیث مانتے ہو، ہم ضعیف بھی مانتے ہیں۔ تو اصل حدیث کے ماننے والے کون نکلے؟ وہ جو ضعیف کو بھی مان رہے ہیں۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے کہا جائے کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کی بات کو غلط بول رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ نبی کے نام سے کچھ بھی بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنڈے کرتے تھے تو کنڈے کرنے لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی جلوس میں شریک ہوتے تھے، مانے گا وہ۔ بہت سارے لوگ آج مسلمان بولی ہوئی بات کی تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی سنا ایمان لے آیا، سن کے ایمان لایا، بیچ میں تحقیق کا دروازہ بند۔ تو ایک آدمی کو کیا تحقیق کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ تحقیق کرنے والوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک بولتے ہیں دیکھو یہ دین میں تحقیق کر رہے ہیں، یعنی ان کو ابھی تک شک ہے۔ دین بھی کوئی چیک کرنے کی چیز ہے کیا؟ انہیں ہم کیوں چیک کر رہے ہیں؟ ہم کیا چیک کر رہے ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آنکھ بند کر کے مان لو۔ بالکل، اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر واقعی ہے ماننا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، لیکن واقعی وہ اللہ کی بات ہے یا نہیں چیک کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ کوئی آدمی اللہ کے نام سے کچھ بھی بول رہا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے نام سے کچھ بھی بولے، رسول کے نام سے کچھ بھی بولے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے کہ نہیں۔ یہ ہم چیک کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چیک کرنا دو ہے۔ ایک چیک کرنا کیا ہے؟ اللہ نے صحیح بولا کہ غلط بولا، نعوذ باللہ۔ رسول نے صحیح کہا یا غلط کہا، کیا ہم یہ چیک کرتے ہیں؟ ہمارے لیے رسول اور اللہ کی بات دلیل ہے، وہ ہم چیک نہیں کرتے ہیں ان کی بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ہم کیا چیک کرتے ہیں؟ ہم کیا چیک کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بولنے والے نے صحیح بتایا یا نہیں، یعنی جو بات ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہنچی ہے، کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا نہیں کہا؟ کیا یہ چیک کرنا ضروری ہے؟ رسول کا نام آئے تو مان لینا چاہیے، یہ زیادہ اچھا ہے، یا رسول کے نام سے کچھ کہا جائے تو اس کو چیک کرنا اچھا ہے؟ تو یعنی آپ رسول پہ بھروسہ نہیں، آپ کو رسول پہ بھروسہ نہیں، آپ چیک کر رہے ہیں۔ ہاں، یعنی اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بات کہی جا رہی ہے، آپ اس کو مان نہیں لیتے، آپ اس کو چیک کرتے، اس کا مطلب آپ کو رسول پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جو شخص لایا اس پہ
بھروسہ نہیں ہے، یعنی ہر آدمی بے بھروسہ ہے، بھروسے والا ہو بھی سکتا. اور تو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ پہلے سے اس کو غلط بولیں گے، دیکھیں گے بھروسے والا ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت پڑے گی؟ ابھی ایک آدمی ہے کیا ایسا کہ ایک ہی آدمی برابر آتا آپ کو حدیث دیتا؟ ایسا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کئی لوگ ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، کتنے ہیں؟ لاکھوں لوگ ہیں. تو ان سب لوگوں کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہ ایک آدمی بولتا کہ میں زندگی میں ایک ہی حدیث بیان کروں گا، اس کی 10 حدیثیں ہو سکتی، 50 ہو سکتی، 100 ہو سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا جو حدیث میں بار بار حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے احوال دیکھنے پڑیں گے، یعنی ان کی زندگی کے بارے میں چیک کرنا پڑے گا، ان کا ڈیٹا پورا دیکھنا پڑے گا. جیسے آپ کو رشتہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے؟ پورا چیک کرتے اس کی، کہاں جاب کرتا، کیا بیٹھتا، دوست کیسے، یہ کیسا، وہ کیسا، اس کے بارے میں پورا آپ انکوائری کرتے ہیں. تو جب اپنے ذاتی معاملات میں انکوائری کرنا ہے تو کیا دین کے معاملات میں نہیں کریں گے؟ سمجھ میں آیا؟ لیکن آپ کو بولا کس نے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت سے. آپ اپنے دل سے کچھ بھی کر رہے ہیں، انکوائری وہ آپ کا معاملہ ہے، دین میں آپ کریں گے. آپ کو کس نے بتایا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں ہے وہ؟ صحیح مسلم میں. کیا حدیث ہے؟ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے. چلیے آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا. اب ہم ایک ایک حدیث لیں گے، ایک ایک بات لیں گے، اور اس سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے معاشرے میں غلط پھیلی ہوئی ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے. آپ فرماتے ہیں ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. کیا مطلب ہے؟ ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. اس کا ٹریبل سے مجھ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. پہلا جملہ. نمبر 2 دوسرا جملہ، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ 2 جملے. ان 2 جملوں سے ہماری سمجھ میں کیا بات آتی ہے؟ پہلے جملے سے کیا بات آتی ہے؟ یہ یونیورسل بات ہوئی. اس حدیث میں جو پہلا جملہ ہے، مجھ پر جھوٹ کہنا کسی اور پر جھوٹ کی طرح نہیں ہے. ہمارے چاچا شکار کو جاتے تھے اور شیر کی دم پکڑ کے گھما کے اس کو پھینکتے تھے، وہ بھاگ جاتا تھا. جھوٹ بولا ہے. حالانکہ شیر تو کیا، اگر کوئی اور بھی بیل بھی دیکھے تو چاچا دم دبا دیتے تھے، وہ ڈرپوک تھے. لیکن اس نے کیا کیا؟ بیان کیا. ایسے تھے. جھوٹ ہے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے. بات کہاں تک رہے گی؟ چچا تک رہے گی. لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بات بولتا ہے یہ، تو کیا کسی اور کے بارے میں جھوٹ بولنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا دونوں ایکول ہیں؟ نہیں. کسی اور آدمی کے بارے میں کچھ جھوٹ بول دینے، مولوی صاحب بہت اچھے تھے، ایسا کرتے تھے، ویسا کرتے تھے، جو بھی ہے، ہر سال حج کرتے تھے، کچھ بھی بول دیا، جھوٹ بول دیا ان کے بارے میں، اس سے وہ چیز دین بنتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین میں دلیل نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں دلیل ہے. آپ کا ہم نے دیکھا پچھلے درس میں، آپ کا قول بھی دلیل ہے، آپ کا عمل بھی دلیل ہے، آپ کی خاموشی بھی دلیل ہے. تو کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جھوٹ بولتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ دین بن جاتا ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کذبا علی
لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے یا حلال ہے؟ تو کسی اور پر جھوٹ بول دیا تو حرام ہوگا کہ حلال ہوگا؟ اور نبی پر بڑا حرام کون سا ہوگا؟ یعنی زیادہ بڑا گناہ نبی کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا حرام ہے اور بڑا حرام ہے۔ اگر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سلسلے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، اور کیا جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں؟ نہ قول کے بارے میں جھوٹ، نہ فعل کے بارے میں، نہ سکوت کے بارے میں۔ کیا کوئی آدمی یہ بول سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جبکہ نہیں دیکھا ہو؟ بول سکتا ہے؟ کیا اس حدیث کے ضمن میں وہ آ سکتا ہے؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، کیونکہ میرے بارے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، نہ جاگتے کی بات، نہ حدیث کی، نہ خواب کی۔ تو یہ حدیث اس کے ضمن میں بھی آتی ہے کہ کوئی آدمی نہ حدیث میں جھوٹ بول سکتا ہے نبی کے بارے میں، نہ خواب کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے۔ دوسری بات، ایک بعض روایات میں اس طرح سے آیا ہے کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو دو لوگوں میں صلح کرنے کے لیے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، اور وہ ادھوری بات بیان کرتا ہے تاکہ دو لوگوں میں، دو بھائیوں میں کیا ہو جائے؟ صلح ہو جائے۔ اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی آدمی جھوٹی حدیث بیان کرے، آپ اس کا ہاتھ پکڑیں تو وہ آپ کو جواب میں کہے یہ بتاؤ کہ دو مسلمانوں کے بیچ صلح کرنے کے لیے اگر آدمی جھوٹ بول دے تو حدیث میں تو آیا ہے کہ وہ جھوٹا نہیں جو دو مسلمانوں میں صلح کرائے، اور یہاں کی خبر وہاں، وہاں کی خبر یہاں، ادھوری کچھ بھی مکس اپ کر کے پیش کرے۔ تو جب دو مسلمانوں میں آپس کا جھگڑا مٹانے کے لیے ایسا کر سکتے، بات میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، تو اللہ اور مسلمان کے بیچ میں رشتہ صحیح کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی 19-20 کر کے حدیث پیش کرے، حدیث گھڑ کے بولے، غیر معتبر حدیث بولے، تو نہیں چلتا کیا؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہوا، دلیل یہی حدیث کیسے؟ یعنی کوئی آدمی اگر یہ دلیل لے بھی اس سے کہ دو آدمی میں صلح کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا بھی نہیں ہے، اس کو ہم الگ درس میں دیکھ سکتے ہیں، وہ بس یہ کہ ادھوری بات بیان کرنا۔ جیسے کوئی آدمی کہے میں تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور میرا اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اگر اس نے کچھ بولا تو بہت ماروں گا اس کو۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایڈٹ کیا اس کو، لے جا کے کیا بولا؟ میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ تو بول رہا ہے میرا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، تو وہ تو ایسے بولتا ہے جھگڑا نہیں ہے۔ اب اس نے وہ ڈینجر سینٹینس نہیں بولا، اس نے کچھ الٹا بولا تو میں تو اس کو پورا دواخانے میں پہنچا دوں گا۔ اب یہ جو دواخانے والا سینٹینس ہے یہ نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ ادھوری بات۔ ادھوری بات بھی جھوٹ ہوتی ہے، انکمپلیٹ بات کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ ایسی بات چھپا لینا جس میں شر ہے، یہ جھوٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن عام لوگوں کی بات کے اعتبار سے ادھوری بات کو چونکہ جھوٹ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی کیا کہا گیا؟ تو آدھی بات پہنچا رہا ہے وہاں پہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کچھ کرنا، آپ نے بتایا کہ لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنا میرے بارے میں جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، تو اس حدیث سے دین میں جو حدیثیں ہوتی ہیں ان میں دلیل لینا صحیح ہوگا؟ نہیں، کیونکہ آپ نے بتایا وہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے، تو یہاں وہ اصول آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جب بندے بندے کو ملانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں تو اللہ اور بندے کو ملانے کے لیے کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ یہ دلیل صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ یہ لاجک میں آتا ہے لیکن یہ بہت ٹریجک لاجک ہے، یہ لاجک صحیح ہے نہیں ہے، کیونکہ حدیث بتا رہی ہے کہ میرے بارے میں جھوٹ بولنا دوسروں کی طرح نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دوسری بات، من کذب علی متعمدا
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ ایک شرط ہے اس میں، من کذب علیہ۔ اب جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر کسی آدمی نے اس کو حدیث بیان کی جھوٹی، ابھی بیچارہ اس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، اس نے وہ حدیث سنی ایک ایسے آدمی سے جس کی داڑھی اچھی خاصی لمبی ہے اور ہرا جبہ پہن کے اس نے حدیث بیان کی۔ اب اس نے وہ حدیث لی اور پہنچائی، اور وہ حدیث کیسی تھی؟ جھوٹی۔ تو کیا یہ آدمی حدیث گھڑنے والا کہلائے گا جس نے سن کے حدیث بیان کی؟ لیکن اس نے حدیث کیسی بیان کی ہے؟ اس حدیث میں کیا لفظ ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں امام حاکم نے حدیث بیان کی جھوٹی، فلاں حدیث کی کتاب میں جھوٹی حدیث آ گئی، تو اگر آپ کا بولنا یہ ہے کہ جھوٹی حدیث بیان کرنے والا جہنمی، تو امام حاکم بھی جہنمی، امام احمد بھی، نعوذ باللہ، اور لسٹ بنائے گا، دارقطنی، دارمی، یہ وہ فلاں، ابن ماجہ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ایسا نہیں رہتا ہے، وہ ان محدثین کے نام بیان کرتے ہیں اور ان کی کتاب میں کوئی حدیث اگر موضوع ہے تو بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں کتاب میں بھی جھوٹی حدیث ہے، آپ ہماری کتاب پہ اعتراض کر رہے ہو تو یہ فلاں کتاب میں بھی جھوٹی حدیث ہے۔ تو وہ بھی جانتے پوچھتے ہیں، اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ حدیث گھڑنے والا، جھوٹی حدیث بیان کرنے والا جہنمی ہے، تو بولو امام حاکم جہنمی ہے، کیونکہ آپ کی انگوٹھے جو عرش پر دیکھا تھا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وسیلے سے دعا، وہ حدیث کہاں کی ہے؟ امام حاکم نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو آپ مانتے ہو امام حاکم جہنمی ہے اس حدیث کے حساب سے، تو پھر ہم کو کیوں غلط بول رہے؟ ان کو غلط بولو، بعد میں ہم کو غلط بولو، کیونکہ ہم نے ان سے لیا ہے۔ آپ کیا بولیں گے اس پہ؟ آپ کا کمنٹ کیا ہے اس کے اوپر؟ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان کی ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ۔ اب اگر کسی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے تو کیا یہ حدیث اس پر لاگو ہوگی؟ اس آدمی پر یہ حدیث لاگو؟ ایک بھولا بھالا آدمی بیچارہ، اس کو حدیث کی تحقیق نہیں آتی کرنا، اب اس نے کوئی جھوٹی حدیث بیان کر دیا کسی عالم سے سن کے، کیا وہ اس حدیث کی زد میں آئے گا؟ نہیں۔ لیکن جس آدمی پر ثابت ہو جائے، واضح ہو جائے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ جھوٹی ہے، اب اس کے بعد وہ اس کو بیان کرے تو کیا اس حدیث کی زد میں آئے گا؟ من کذب علی متعمدا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر امام حاکم کو معلوم ہوتا یہ حدیث جھوٹی ہے تو وہ اس حدیث کو بیان نہیں کرتے۔ سمجھ میں آیا؟ تو بہت سارے محدثین ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی، بعض محدثین نے بعد میں اس کے بارے میں بیان کیا کہ میں نے حدیث بیان کی وہ صحیح نہیں ہے، وہ جھوٹی حدیث ہے، کیونکہ پہلے معلوم نہیں تھا، بعد میں انہوں نے بیان کیا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پہلے جھوٹی مانتے تھے، بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں صحیح ہے، کیونکہ دوسری سند سے بھی وہ حدیث آئی ہے جو معتبر ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی آدمی اگر کسی محدث کے نام سے کہتا ہے کہ پھر ان کو جہنمی بولو، تو ہم کہیں گے کہ جواب کیا ہوگا ہمارا؟ ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہیں ہو، کیونکہ محدثین نبی پر جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، لیکن تم کو معلوم ہے۔ وہ کہے گا ہو سکتا ہے معلوم ہو، ہم بولے ثابت کرو۔ اگر وہ کہے ہو سکتا ہے معلوم ہو تو ہم کہیں بتاؤ ان کو معلوم تھا، کیونکہ ہم ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں یا برا، تو ہم تو سیف ہیں۔ اب تم جب برا گمان رکھ رہے ہو کہ جانتے مجھ پہ جھوٹ بول رہے ہیں نبی پر، ثابت کرو ان کو معلوم تھا، تو ہم یہ کہیں گے کہ جانتے بوجھتے نبی پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ دو باتیں یاد رکھنے کی یہاں پر، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حدیث کی تحقیق کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام مسلم نے اپنے مقدمے میں ذکر کی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ آپ فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں
بعد کے دور میں، عربی میں آخری زمانہ کہا جائے، آخری زمانے بعد کا دور کے لیے بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں دجال اور کذاب آئیں گے. دجال اور کذاب. یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، وہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں، ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو تم نے سنی نہ ہوں گی. انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے. فإیاکم وإیاہم، خبردار تم ان سے بچ کے رہنا. لا یضلونکم، کہیں وہ تم کو بھٹکا نہ دیں، گمراہ نہ کر دیں. ولا یفتنونکم، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں تمہیں فتنے میں ڈال دیں. اس حدیث میں سب سے پہلے قوم ہم پہ اس کو فٹ کرتی ہے. بھلے تم پہلے کبھی سنے تھے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث؟ آپ سن رہے نا، سالوں سے ناپ کے نیچے باندھتے آ رہے. دیکھو یہ خود حدیث میں ایسی ایسی حدیث لے کر آئیں گے. تمہارے باپ نے سنی تھی حدیث؟ پوچھو جا کے باپ کو دواخانے میں. نہیں میں تو نہیں سنا. حدیث میں کیا تم نے، تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی. تو یہ حدیث کیا اس پر لاگو ہوتی ہے؟ تو حدیث تو لاگو ہو رہی نا. تو یہاں پر اب کیا کہیں گے آپ اس حدیث کے بارے میں اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ آپ کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ ایسی حدیث بیان کر رہے ہو جو ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی، تو کیا کہیں گے؟ یہ حدیث پہلے سے ہی جواب. یہ حدیث آپ کے باپ کے پہلے کون سی کتاب میں ہے؟ امام مسلم پہلے آئے کہ آپ کے باپ دادا پہلے آئے؟ سمجھ میں آیا؟ امام مسلم پرانے، آپ کے باپ دادا نے نہیں سنا اگر کچھ، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ سننے والے کا کہ نہیں سننے والے کا؟ کوئی بات آپ کو نہیں معلوم تو اس میں میری غلطی ہے، امام مسلم کی غلطی ہے. اگر کوئی آدمی ایسی بات لاتا ہے جو پہلے تھی ہی نہیں، آج گھڑ کے کوئی آدمی پیش کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اوپر تک باپ دادا کا سلسلہ وہ حدیث ہی غائب ہے. لیکن کیا ہم ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں جو اوپر نہیں تھی، یا ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں جو اوپر سے آ رہی ہے؟ اوپر سے آتی. تو ان کے باپ دادا اتنے اوپر نہیں جا سکے، اس میں ان کی جہاں تک کہ پرواز تھی گئے ہو، لیکن ان کو جب اوپر سے حدیث نہیں ملی، جہالت ہی میں ان کا دور گیا ہے، تو اس میں قصور ہمارا نہیں ہے، قصور ان کا ہے جن کو معلوم نہیں. کیونکہ یہ حدیث کیسی آئی؟ امام مسلم سے ملی ہے، یا اس طرح سے امام ابن خزیمہ سے ملی، مثلا سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث، یا رفع الیدین کی حدیث ملی. کس سے ملی؟ امام. تو ان کے باپ دادا کے پہلے تھے وہ، اور ان کے باپ دادا نے سنا ہے اس کو. یعنی امام بخاری سے پہلے سند ہے کہ نہیں اس کی؟ انہوں نے کسی سے سنا، انہوں نے کسی سے سنا، انہوں نے کسی سے سنا. تو اگر کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جو پہلے نہیں تھی، تب جا کر یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن ہم ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ہم تو کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں. اب وہ کتاب آپ نے نہیں پڑھی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کی غلطی ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے گئے. اس حدیث میں آپ نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون. دجال اور کذاب کے کیا معنی ہے؟ دجال دھوکہ دینے والا، ایک چیز بتا کے ایک چیز دینے والا، حق کے نام پر باطل دینے والا، دھوکہ دینے والا. دجال کس کو کہتے ہیں؟ اسی لیے وہ دجال جو آئے گا وہ کون سا دجال ہوگا؟ من فتنۃ دعا کیا پڑھتے ہیں آپ؟ مسیح الدجال. وہ ایک اسپیشل دجال ہے. کون سا دجال ہے؟ وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جس کو قتل کریں گے وہ دجال ہوگا. لیکن دجال ایک ہے؟ کئی ہے وہ، لیکن خاص دجال ہے، وہ ڈینجر دجال ہے، بہت بڑا. لیکن اور بھی دجال ہوں گے. وہ دھوکہ دے گا، وہ کہے گا میں تمہارا معبود ہوں،
وہ اللہ کی بجائے اپنے آپ کو معبود بتائے گا، تو لوگوں کو کیا کرے گا؟ وہ دھوکہ دے گا، اس لیے اس کو کیا کہا جائے گا؟ دجال، لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ لیکن کیا دھوکہ دینے والا ایک آدمی ہے؟ دھوکہ کوئی بھی دے سکتا ہے، اور رسول کے نام پر دھوکہ دینے والا بھی کیا ہوگا؟ دجالی کے حکم میں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ کذاب ایک ہوتا ہے کاذب، ایک ہوتا ہے کذاب، بہت جھوٹ بولنے والا، فعال کے وزن پر ہے۔ ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے فعال لما یرید، انی فاعل ذلک غدا۔ تو فاعل اور فعال، فعال میں ریپیٹیشن ہوتا ہے، بار بار، بہت کثرت اور دوام اور شدت اس میں ہوتی ہے۔ تو بہت جھوٹ بولنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اور کبھی کبھار کوئی اگر جھوٹ بولتے تو کیا اس کو کذاب بولیں گے؟ کاذب کہا جاتا ہے۔ لیکن کذاب کون ہوتا ہے؟ بہت جھوٹ بولنے والا ہے۔ تو بعد کے دور میں جھوٹ بولنے والے دھوکے باز پیدا ہوں گے، آئیں گے۔ کیا کریں گے وہ؟ یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی۔ اب ایسا ہو سکتا، اب کیا آپ دیکھیے، اتنا اگر ٹکڑا لے لیں تو کوئی بھی آدمی اگر آپ کو ایسی حدیث لے کر آئے جو آپ نے نہیں سنی، آپ بولے کہ میں نے نہیں سنی، حدیث میں آئے گا تم ایسی حدیثیں سنو گے، وہ ایسی حدیث لائیں گے جو تم نے نہیں سنی ہوگی۔ تو کیا ہم نے نہیں سنی حدیث وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے؟ انتم ولا آباؤکم، تم نے، تمہارے باپ دادا نے اوپر تک وہ حدیث سنی ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اوپر تک جب وہ نہیں گئی ہے، بیچ میں سے آئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو معلوم ہے حدیث کہاں تک جانا چاہیے؟ کہاں تک؟ اوپر کہاں؟ آسمان تک، اللہ کے رسول۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ حدیث اس کی سند ہونا چاہیے، سند ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کہاں سے مل رہا ہے ہم کو؟ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے سنے ہی نہیں، یعنی سند کیا ہو گئی؟ بیچ میں اوپر سے غائب ہی، اس کی سند ہی غائب ہے اس کی، یا اچانک بیچ میں سے تمہارے پاس حدیث آ رہی ہے۔ تو اگر اوپر تک وہ نہیں جاتی، کہاں تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اس سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ اوپر تک سند پہنچنا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ انتم ولا آباؤکم، ان کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ فإیاکم وإیاہم، خبردار تم ان سے دور رہنا، تم ان سے بچ کے رہنا۔ لا یضلونکم، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہاں پر دیکھیے تین باتیں سامنے آئیں۔ نمبر ایک، تم ان سے بچ کے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تم کو ایسی خبریں دیں گے جو تمہارے باپ دادا نے سنی نہیں ہوں گی، ان سے بچ کے رہنا۔ جب کسی سے بچ کے رہنا کہا گیا ہے تو اب معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کون ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ تو ہر آدمی جو حدیث بیان کر رہا ہے اس حدیث کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں یہ آدمی ان میں سے تو نہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان سے بچ کے رہنا ہے کہ نہیں۔ تو معلومات جو بھی آدمی حدیث بیان کرتا ہے اس کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ان میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اسماء اور رجال کا علم ضروری ہے، راویوں کی تحقیق ضروری ہے نہیں ہے۔ سیگریگیشن کب کرو گے آپ؟ جب چیک کریں گے۔ آپ کو اگر کوئی آدمی کہے اس ٹوکری میں پھل ہیں، اچھے بھی ہیں سڑے ہوئے بھی ہیں، خبردار سڑے ہوئے مت کھانا، تو آپ کیا کہو گے؟ دیکھیں گے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ سمپلی کیا کرو گے؟ آپ پوری ٹوکری میں منہ ڈالیں گے، کیا کریں گے؟ ٹوکری میں دیکھیں گے یہ آم سڑا ہوا ہے نہیں، اچھا ہے، یہ سڑا ہوا ہے بازو میں،
تو آپ کیا کرو گے؟ عام سیپریٹ کرو گے. سیپریٹ کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ چیک کرو گے. کیا چیک کرو گے؟ اچھا ہے یا آپ آنکھ بند کر کے بول سکتے کیا اس میں سڑے ہوئے سب سڑے ہوئے؟ بول سکتے نہیں بول سکتے. آپ کو ہر ایک کو انڈیویجولی دیکھنا پڑے گا. تو جیسے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت اس طرح سے ہے، راویوں کے بارے میں بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ چیک کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کر سکتے، وہ جو کر سکتا ہے اس کو کرنا پڑے گا. ابھی کوئی نابینا ہے بیچارہ، بولے بھائی وہ تو بولا اس میں سڑے بھی آم ہیں اچھے بھی ہے، ذرا بیٹا ادھر آ، تیرے کو آنکھ اچھی تیری، ہاں چشمہ اتار کے مت دیکھ، تیری آنکھ اچھی ہے نا، سمجھتا سڑا ہوا کس کو بولتے ہیں، ہاں تو ذرا نکال کے الگ کر دے. کوئی اندھا ہے دوسرے سے بھی کروا. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم کو جمتا ہے. کس نے کیا ہمارے لیے؟ محدثین نے کام کیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا یہ حدیث بیان کر رہا، یہ بیان کر رہا، وہ بیان کر رہا، اے بی سی ڈی سب لوگ ہیں. انہوں نے دیکھا یہ کیسا، اس کے بارے میں دیکھیں گے اس کی زندگی میں دھوکہ اور جھوٹ ہے کیا. کیونکہ کیا بات بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دجال، کذاب. تو انہوں نے ان کی زندگی چیک کی کہ یہ زندگی میں کیسا ہے، دھوکے باز ہے کیا، جھوٹا ہے کیا. نہیں ہے تو اس کی حدیث لے سکتے ہیں. ہے تو حدیث اس کی، کیونکہ ان لوگوں سے کس نے منع کیا ہے؟ کیوں منع کیا؟ لا یضلونکم ولا یفتنونکم. دو باتیں بیان کی ہیں. کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، رستے سے بھٹکا نہ دیں، دوسرے رستے پہ نہ لگا دیں. کون سے رستے سے ہٹا کے؟ صراط مستقیم سے ہٹا کے تم کو دوسرے رستے پہ نہ لگا دیں. اور دوسری وجہ کہیں تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں. دو چیزیں ہو سکتی ہیں، جھوٹی حدیثیں، گھڑی ہوئی حدیثیں یا غلط باتیں جو نبی کے نام سے منسوب ہوں، نبی کی طرف منسوب ہو. دو باتیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک آدمی دے کے حدیث، انگوٹھے چومو، بیٹے کا نام محمد رکھو سیدھا جنت، ایسی کچھ بھی حدیثیں جھوٹی ہیں، آگے اینڈ میں آئیں گی وہ حدیثیں سب. اب آدمی یا تو مانے گا میرے نبی کی حدیث ہے، چوما ایک دم دل کو لگایا، ایک دم سینے کو لپٹ کے اور عمل شروع کر دیا اس کے اوپر. بیگن کو ذبح کر، کدو کو ذبح کرے بغیر مت کھاؤ. بولا کدو کو ذبح کرنا ضروری، بسم اللہ واللہ اکبر. ہے حدیث، میں اپنی فرضی حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، ہے حدیث ایسی. اب اس نے کیا کیا؟ اب کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ جس دسترخوان پر نمک ہو یا کھانے سے پہلے جو آدمی نمک چکھتا ہے 70 بیماریوں سے بچتا ہے. حکیم لوگوں کی کتابوں میں ایسی حدیثیں سب ملتی، اس لیے بھوری حضرات بھی کھاتے ہیں. کھاتے کہ نہیں؟ ہاں ابھی سب سمجھ میں آ رہا ہے. تو وہ دسترخوان پہ رکھتے ہیں، اس کے لیے حدیث ہے. وہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ دسترخوان پہ نمک ہونا چاہیے، کھانے سے پہلے نمک چکھنا چاہیے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو اب آدمی کیا کرے گا؟ اس کو زندگی کا معمول بنائے گا، اس کو پریکٹس کرے گا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تو میری صراط مستقیم اس پہ چلو اور دوسری راہوں میں مت نکل جاؤ، تم کو صراط مستقیم سے کیا کر دیں گی؟ دور. اس کے بارے میں تابعین کے اقوال کیا ہے؟ یہاں پر سبل سے مراد کیا ہے؟ وہ راہیں کیا ہیں؟ وہ خواہشات ہیں، بدعات ہیں، وہ شیطان کے راستے ہیں، وہ گمراہیاں ہیں. آدمی کیا کرے گا؟ وہ حدیث لے گا جو صحیح نہیں ہے، اس پر عمل کرنا شروع کرے گا اور اس پر گمراہ ہو جائے گا. کئی بدعات، کئی خرافات، ان کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ ایسی حدیثوں پر ہے جو صحیح نہیں ہے. آدمی عمل کر کے کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. دو ایسی بھی حدیثیں ہیں ٹوکری میں جو ایک دم ایسی ہیں کہ کئی فٹ بیٹھتی نہیں. ایسی حدیثیں کہ جو نہ نقل کے اعتبار سے صحیح ہیں نہ عقل کے اعتبار سے صحیح ہے. اس کو آدمی کیسا مانے اس کو؟ اب آدمی کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بات یعنی اللہ کے رسول نے کہی، ایسی اوٹ پٹانگ بات، ایسی غلط بات کہ اللہ تعالیٰ فلاں گناہگار کو جو ہے اس کی اتنی نسلوں تک سزا دیتا ہے. ایسا کیسا؟ یعنی تو ظلم ہے کہ نسلوں تک انسان سزا دے اللہ کسی کو. اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، ظلم ہے، یہ حرام ہے، اللہ نے اپنے اوپر حرام کیا. ابھی یہ کیا ہے؟
اور ایسی کئی حدیثیں ہیں کہ جو اپنا نام محمد رکھ لے، اپنی بیٹے کا نام محمد رکھ لے، اتنی نسلوں تک مغفرت اس کی، جنت میں اس کے لیے ایسا، جنت میں اس کے لیے ایسا. تو بہت ساری اوٹ پٹانگ حدیثیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہیں کہ جو کسی پتھر سے بھی اعتقاد رکھے اللہ اس کو دیتا ہے، یعنی اس کے لیے کرنا ایسا صحیح ہے. یعنی ایسی کئی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہیں، جھوٹ ہیں، دھوکہ ہیں، اور وہ عقل میں بھی نہیں بیٹھتی. اب آدمی حدیث پڑھتا ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے، دھرم سنکٹ میں آ جاتا ہے. اب وہ بول رہا ہے یہ بات تو صحیح نہیں ہے. ایک دل کیا بول رہا ہے، ارے بات صحیح نہیں ہے یہ، اور دل میں دوسری طرف سے آواز کیا آ رہی، اے نبی کی بات ہے. اب وہ سٹیریو ہو جا رہا اس کے لیے. ایک طرف سے آواز کیا آ رہی ہے، بات صحیح نہیں ہے، صحیح لگ رہی نہیں ہے، بات بالکل غلط صحیح ہے. یعنی اس کی کوئی، ایک تو ہے کہ آدمی جہالت کی وجہ سے صحیح بات کو بھی غلط سمجھے، ایک اور بات ہے، لیکن ایک دم غلط بات ہے یہ. کہیں کہیں نہ قرآن سے ملتی ہے، نہ حدیث سے ملتی ہے، نہ کسی چیز سے ملتی ہے، نہ عقل سے ملتی ہے، ایک دم ہی الٹا. اور دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے، ارے نبی کی بات ہے یہ. تو آدمی کیا ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، ساری حدیثوں کا انکار کرنے لگ جاتا ہے. منکرین حدیث کی جڑ میں حدیث میں صحیح اور غلط کی تمیز کی صلاحیت کا نہ ہونا ہے. بہت سارے لوگ بولتے بابا یہ حدیث صحیح ضعیف، یہ ایسا یہ وہ ایسا، کون کرتے بیٹھیں گا، دو چھوڑ کے قرآن اچھا، اپنا بسم اللہ پڑھو، حدیث نہیں چاہیے ہم کو. تو بہت سارے لوگ انکار حدیث تک کیوں جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے بہت ساری ایسی حدیثیں آتی ہیں جو ان کا دل تسلیم ہی نہیں کرتا ہے، اور وہ حدیث معتبر ہوتی ہے، حدیث ہی معتبر نہیں ہوتی ہے. اور لوگ بولتے مانو مانو یہ نبی کی بات ہے، مانو. آدمی بولتا ہے یہ نبی کی بات ہے، نہیں چاہیے ہم. بہت سارے لوگ اسلام سے ہی، کئی لوگ جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اگر آپ ان کی جڑ میں دیکھیں دو پرابلم دکھائی دیں گے. ایک تو یہ کہ غلط بات ان کے سامنے اسلام کے نام پر آئی، دو انہوں نے اسلام کی بات کو غلط طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی. تو یہ پرابلم ہے. تو لا یضلونکم، کہیں وہ تم کو بھٹکا نہ دیں کہ تم ان کو مان لو اور رسول کی بات مان کے عمل کرنے لگ جاؤ اور غلط نکل جاؤ. یہاں جانے کا چھوڑ کے حدیث کیا ہے، یہاں جاؤ، جا رہا ہو نبی کی بات سن کے. اور دو یہ کہ اس کو سمجھ ہے، اب وہ بات پہ غور کر رہا ہے تو اس کو لگ رہا ہے اٹھ پٹانگ بات ہے، میں نہیں بول سکتا اتنی بیہودہ بات، نبی کیسے بول سکتا ہے. تو اب وہ آدمی کیا ہوتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ دین کے سلسلے میں ایک شکوک اور شبہات ہی میں پڑ جاتا ہے. لا یضلونکم، مان کر تم گمراہ نہ ہو جاؤ، ولا یفتنونکم، کہیں وہ تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، کنفیوژن میں تم کو مبتلا نہ کر دیں. اب یہ نقصان دین کا ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر کوئی بات بیان کی جا رہی ہے تو اس کو کیا کیا جائے، چیک کیا جائے. سمجھ میں آیا؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے چیک کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے. اسی لیے اس حدیث کے ضمن میں اہل علم نے کیا کہا ہے. خطیب بغدادی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، کتاب کا نام کیا ہے، الکفایہ فی علم الروایہ، روایت کے علم میں ایسی کتاب جو کافی ہو جائے. اس میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دے دی ہے. کیا خبر دی ہے، بِأَنَّ فِي أُمَّتِهِ مِمَّنْ يَجِيءُ بَعْدَهُ كَذَّابِينَ، کہ آپ کی امت میں آپ کے بعد جھوٹے لوگ آئیں گے. آپ نے خبر دی، ہم نے حدیث پڑھی. فَحَذَّرَ مِنْهُمْ وَنَهَى عَنْ قَبُولِ رِوَایَاتِهِمْ، تو آپ نے ہم کو ان سے پہلے ہی خبردار کر دیا اور ان کی روایت قبول کرنے سے منع کیا. وَأَعْلَمَنَا، اور ہم کو یہ بھی بتایا، أَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ لَيْسَ كَالْكَذِبِ عَلَى غَيْرِهِ، کہ آپ پر جھوٹ
دوسرے پر جھوٹ کی طرح نہیں ہے. فوجب بذالک، تو اس سے آپ کے یہ بتانے سے واجب ہو گیا، لازم ہو گیا النظر فی احوال المحدثین، کہ ہم حدیث بیان کرنے والوں کے حالات میں غور کریں، ان کی لائف کیسی تھی، یہ کیسے تھے. والتفتیش عن امور الناقلین، اور حدیث نقل کرنے والوں کے معاملات میں ہم گہرائی سے تفتیش کریں. تفتیش آپ سمجھتے ہیں، چیکنگ کرنا پوری. احتیاط للدین، دین میں احتیاط کی وجہ سے، دین کے احتیاط کی وجہ سے. وحفظ للشریعۃ من تلبیس الملحدین، اور شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے کن کی طرف سے؟ ملحدین، بگڑے ہوئوں کی طرف سے، دین میں الحاد، بے دینی لانے کی کوشش کرنے والوں کی وجہ سے. یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے بعض لوگ بولتے ہیں یہ اصول حدیث کہاں سے لائے تم لوگ؟ قرآن حدیث میں ہے کیا اصول حدیث صحیح ضعیف یہ وہ سند راوی قرآن و حدیث میں ہے کہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. بولیں گے حدیث صحیح ہے کیا؟ آپ پوچھیں گے، آپ بولیں گے حدیث صحیح ہے، پوچھنا حدیث میں ہے. ایسے کو ویسا بولتے نا وہ. آپ جا کے کسی سے پوچھے کہ آپ جو یہ حدیث بیان کرے وہ حدیث صحیح ہے، بولے گا آپ نے جو پوچھا کہ حدیث صحیح ہے کہ یہ حدیث میں ہے، کیا حدیث کے بارے میں ایسا پوچھنا چاہیے حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ تو آپ جواب کیا بولو گے؟ بولے گا ہاں یہ بھی پوائنٹ کی بات ہے. یاد رکھیے کہ ہم نے شروع کہاں سے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹی بات بولیں گے، تو دیکھو بچو ان سے بچنا ہے یا ان کی بات سے بچنا ہے؟ ان سے نہیں بچنا ہے. تو ان سے بچنا کیوں ہے؟ ہاں ان کی بات جب تم لوگے، کیونکہ وہ کذاب اور دجال کس وجہ سے ہوئے؟ ان کی بات کی وجہ سے. وہ نبی پر جھوٹ بولیں گے، وہ جھوٹی باتیں کہیں گے، تو معلوم ہے ان کی جھوٹ بات وہ ڈینجر چیز ہے جس کی وجہ سے ان سے بچنا چاہیے، یعنی ان کی خبر کی وجہ سے ان سے بچنا ہے. تو ان کی خبر قبول کریں یا نہیں، اس کے لیے ان کے حالات چیک کرنے پڑیں گے. تو ایک اصول معلوم پڑا کہ محدثین نے راویوں کے حالات کی تحقیق کی، اس کی بنیاد کہاں ہے؟ حدیث میں. سمجھا؟ ٹھیک ہے. تو خطیب بغدادی کہہ رہے ہیں ہمارے نبی نے ہم کو بولے بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، تو اب لازم ہو گیا کہ ہم راوی جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے حالات چیک کریں اور ان کی تفتیش کریں، سچے تھے جھوٹے تھے کیسے تھے. اور یہ کیوں کریں؟ دین کے احتیاط کی وجہ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بات مان کے ہم غلط کام کریں، وہ زندگی بھر ہم کام کر رہے ہیں اور بعد میں جا کے معلوم پڑا یہ نبی نے بولے نہیں تھے، یا نبی کے نام سے ہم جھوٹ لوگوں میں پھیلائیں اور وہ بات لوگ سنے کہیں ایسا کہ تمہارے نبی ایسا بولتے کیا؟ اتنی غلط بات تمہارا نبی بتا رہا ہے، ہم نہیں آتے اسلام میں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلط بات کی وجہ سے کوئی آدمی اسلام میں نہ آئے یا اسلام میں ہے اور باہر چلا جائے اور نبی نے وہ بات کہی نہ ہو، اور زبردستی اس کے حلق میں لوگ اتارنے پر تلے ہوئے ہوں کہ مان تو نبی کی بات ہے، بولے میں مان ہی نہیں سکتا، میری عقل میں نہیں آ رہی یہ بات. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم احتیاط کریں اور راویوں کے حالات چیک کریں. اب یہ بتائیے کہ کسی آدمی کے بارے میں غیبت کرنا جائز ہے اور کسی کی جاسوسی کرنا جائز ہے؟ ابھی آپ ان کے راویوں کے حالات چیک کریں کیسا صحیح ہے؟ صحیح عمل کرنا ہے. صحیح عمل تو اس کے بغیر نہیں کر سکتے. آپ کو کون بولا ان کو چیک کرو؟ آپ اپنا عمل کرو نا. ایسا بولے تو کیا کریں گے؟ صحیح ہے. یہاں پر دیکھیے ایک آدمی کونے میں بیٹھ کے
شراب پی رہا ہے، چھپ چھپا کے اندھیرا لائٹ بند کیا اس نے، شراب پی رہا، کمرے کے دروازہ صاف بند کیا، باہر آیا منہ بھی پہنچ کے آیا، ادھر ادھر لگا کیا ہے، یہ اس کا ذاتی عمل ہے یا سماج میں لوگوں کو بول رہا پیو پیو پیو، مسجد کے باہر کھڑے ہو کے ایسا کر رہا ہو، اکیلا اس کا اپنا عمل ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر بولتا لو زمزم اور پیے اس میں شراب یا نجاست اس میں ملا کے دیتا ہے، آپ کو معلوم ہے اور دوسرے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اور وہ چیز جو حرام ہے، گندگی ہے، وہ لوگوں کو اچھی چیز بتا کے دے رہا ہے، وہ دوا بتا کے زہر دے رہا ہے لوگوں کو، ان کو نہیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، تو آپ کے لیے بتانا جائز ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیسے کہ واجب ہے؟ ہاں، اگر بات غلط ہوگی تو لوگ اس پر عمل کریں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ جی غلط بات سے لوگوں کے عقیدے بگڑنے کا اندیشہ ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ حرام ہے، یعنی یہ ان کو ان کے بارے میں بتانا واجب ہے۔ کیونکہ دیکھیے میں کیوں پوچھ رہا ہوں، جب محدثین نے بیان کرنا شروع کیا وہ معتبر نہیں ہے راوی، اس سے حدیث مت لو، وہ صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف راوی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ فلاں ہے، لوگوں نے دیکھو اللہ والے بولتے اپنے آپ کو دیندار لوگ، حدیث والے سب کی غیبتیں کرتے پھر رہے لوگ، تو اب لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ یہ جو محدثین ہیں دن بھر ان کا کام کیا ہے، یہ راوی جھوٹا، وہ راوی غلط، وہ راوی غیر معتبر، دن بھر غیبت کرتے لوگ، یہ لوگ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو بات تو صحیح لگ رہی ہے بظاہر بات کہ آپ دن بھر کیا کرتے ہیں، وہ راوی کیسا ہے، ضعیف، وہ راوی ضعیف، تو یہ بیچارے اتنے اور نمازی لوگ ہیں، یہ ایسے ایسے راوی ہیں، آپ ان کو بولتے ہیں کہ معتبر نہیں ہیں، تو آپ غیبت کر رہے ہیں، ان کا عیب پہ پردہ ڈالنا چاہیے اور آپ ان کا عیب بیان کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن چیک کرو کہا ہے، کیا اس میں لوگوں پر واضح کرنا ہے؟ صحیح ہے، ان کو روکو نا، ان کے بارے میں دوسروں کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کیا کرو، کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، اس کو کیا بولو گے آپ؟ شراب مت پی، جا کے بولیں گے یا آس پڑوس میں بولیں گے یہ شرابی ہے، شرابی شرابی، کیا کریں گے؟ ایسا کوئی بولا تو کیا بولیں گے؟ ہاں، اس کو روکیں گے نا، تو اس کو منع کرو، اس کے بارے میں دوسروں کیوں بول رہے ضعیف ہے؟ کیسا ہے بتائیں گے نا، آپ دکھتا تھوڑی ہو، اس سے روایت مت لو، یہ ابلیس تو اللہ نے بتا دیا ہے، کیا ابلیس کی تحقیق کرنے بولیں گے لوگ؟ ابلیس کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا، بہت بھاری پڑ رہا نا۔ دیکھیے ہم کو ٹرین ہونا ہے کہ بہت سارے لوگ ہم کو اس طرح سے بولیں گے یہ حدیث کی کتابوں میں کیڑے نکال رہے ہیں، تمہارا صحیح لو نا، غلط کو غلط کیوں بول رہے؟ ہاں کوئی بول رہا تھا کچھ ڈر کے چپ۔ ہاں یس، دیکھو جو بات کہی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ، خبردار تم ان سے بچ کے رہنا۔ خطاب ایک آدمی سے یا سب سے؟ اب کیا سب لوگ پہچان سکتے ہیں؟ ہر آدمی پہچان سکتا ہے؟ نہیں، کوئی آدمی، ایک آدمی اگر پہچان لے تو کیا اس کی خبر دوسروں کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ کافی ہے بھائی، سب لوگ پورے گاؤں چاند دیکھنا ضروری ہے کیا؟ چاند دکھائے خبر چلتی نا اتنی، تو کوئی ایک آدمی دیکھ لے کہ یہاں آگ لگی ہے، سب کو بلا کے آگ لگی ثابت ہو، پھر بھاگنے کا؟ کہ ایک آدمی بول دے بھائی ادھر آگ ہے، ادھر سانپ ہے، ادھر یوں ہے تو ہے، جو بھی ہے، ایک آدمی بول دے تو سب کی طرف سے کفایت ہو جاتی کہ نہیں؟ تو محدثین اگر بتا دیں
تو پوری امت کی طرف سے یہ کام ہوگا، کیونکہ حکم ہے، یہ واجب ہے کہ ایسے راویوں کے حالات بیان کیے جائیں۔ اب جو آدمی جان لے اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بیان کرے، تاکہ دوسرے کیا کریں، اس سے بچ کے رہیں۔ سمجھ میں آیا؟ سب پر بچنا واجب ہے، تو تحقیق بھی واجب ہوئی، لیکن ہر آدمی اگر تحقیق نہ کر سکتا ہو تو یہ کیا ہوا، فرض عین ہوا یا فرض کفایہ؟ فرض کفایہ، فرض کفایہ۔ تو کچھ لوگ اگر یہ کام کر دیں تو سب سے کیا ہو جاتا ہے، ساقط۔ اس لیے محدثین نے یہ کام کیا جن میں صلاحیت تھی ہر آدمی کو چیک کرنے کی، اور ایک محدث نہیں، اس کے علاقے کے لوگوں کے بارے میں ایک نے بتایا، ادھر کے بارے میں انہوں نے بتایا، ان کے بارے میں جس کے سامنے جیسے حالات راویوں کے آئے انہوں نے بتا دیا۔ کیوں بتایا؟ غیبت کرنے کی نیت تھی، کام دھندے نہیں تھے ان کو، چلو لوگوں کی برائی بیان کریں گے بہت مزہ آتا ہے، ایسا کیا انہوں نے۔ اسی لیے یہاں پر خطیب بغدادی کیا کہہ رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں اس کی، کیوں کہتے ہیں احتیاط للدین۔ دو وجہ ہیں، راویوں کی برائی، ان کا عیب بتانا واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے، دو وجہ سے۔ ایک احتیاط للدین، دین میں احتیاط کی وجہ سے، کہیں وہ چیز جو دین نہیں ہے دین میں نہ آ جائے۔ کیا ہے واجب ہے دین کو بچانا، دین کی حفاظت واجب ہے، دین میں ملاوٹ سے دین کو بچانا واجب ہے۔ اس لیے وہ بات جو نبی کی نہیں ہے اگر نبی کی بن جائے تو کیا ہو جائے گا، دین میں ملاوٹ ہو جائے گی، اس لیے واجب ہے وہ دین کو بچانا چاہیے۔ دوسرا، لوگوں کو بھی تو بچانا ضروری ہے۔ اگر غلط چیز لوگوں میں عام ہو جاتی ہے، لوگ اس پر عمل کریں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ایک تو دین کی حفاظت اور مسلمانوں کی امت کی نصیحت۔ اسی لیے جب یعنی محدثین سے کہا گیا کہ تم لوگ غیبت کرتے ہو، انہوں نے کہا یہ غیبت نہیں ہے، یہ نصیحت ہے۔ نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایڈوائس، اردو میں، عربی میں ایڈوائس بھی ہوتا ہے۔ نصیحت کے معنی کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، یعنی بھلا چاہنے کا نام ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں، ہم نے پوچھا کس کے لیے اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا اللہ کے لیے خیر خواہی، اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی، اور اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، اور مسلمانوں کے امام کے لیے خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ تو یہاں پر آخر کا ٹکڑا کیا ہے؟ عام مسلمانوں کا بھلا چاہنا، اپنے دل میں ان کے لیے اچھے جذبات رکھنا، ان کو شر سے بچانا۔ تو کیا یہ ان کو شر سے بچانا ہے؟ بچانا ہے کہ آگ لگی تو پکار کے بولنا پڑے گا نا، آگ لگی کیا بولے گا واہ میں تو بچ گیا، چلو نکلا باہر سے، دوسروں کا جانے، ہر ایک پہ واجب ہے، اس کا کام ہے، اس کا کام میں کیوں کروں؟ اس کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا تو اس کو میں کیوں بتاؤں؟ اللہ نے دو آنکھ دیا اس کو، صحیح ہے، جائز ہے یہ؟ سارے رسول کیا کرتے تھے؟ بتاتے تھے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تاکہ لوگ بچیں۔ تو یہ لوگوں کے سامنے حق بیان کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا یہ؟ تو کوئی آدمی اگر کسی بدعتی عالم پر تنقید کرتا ہے تو یہ اس کے لیے، اگر لوگ اس کی بات مان رہے ہوں اور وہ غلط باتیں لوگوں میں پھیلا رہا ہو، تو کیا اس کے بارے میں بولنا غیبت ہے؟ نہیں۔ یہ حلال ہے یا حرام ہے یا اس سے اوپر ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اکیلے میں شراب پی رہا ہے تو اس کے بارے میں سب کو بتانا واجب ہے یا نہیں؟ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، بولتے ہیں حدیث میں بھی ہے جو پردہ ڈالے گا اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، یہ بھی حدیث میں ہے۔ تو پھر کیا کریں ہم؟ غیبت کرنے کی برائی اتنی ہے تو پھر کیا کریں ہم؟ تو یاد رکھیے دونوں میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ کسی کا گناہ اس کی ذات تک محدود ہو، وہ اپنا گناہ خود کر رہا ہے، اس پہ کیا ڈالنا چاہیے؟ پردہ ڈالنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ گناہ لوگوں کو سکھا رہا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں تو لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے، یہ غیبت نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ایک کی غیبت نہیں کرنے کا اور باقی سب کو گمراہ ہونے دینے کا، تو نقصان کون سا زیادہ ہے؟
یعنی آپ ایک کا بھلا چاہ رہے اور باقی 100 کا بھلا نہیں چاہ رہے نا، اس کی تو دنیا کی عزت بچ رہی، ان کی آخرت برباد ہو رہی، اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو معلوم ہوا لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے اور دوائی میں زہر ملا کے بانٹ رہا ہے لوگوں کو، بیچارہ غریب آدمی ہے، چل رہا ہے اس کا بزنس، اور 100 لوگ آ رہے اس سے وہ دوا لے کے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں اسی مر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سوچو گے؟ جانے بیچارے غریب آدمی کی دکان کیوں بند کرنے کا؟ کرو گے آپ بند کب کرو گے؟ جب آپ کے گھر والا کوئی اس کے پاس جائے۔ تو ہمارے اپنے بارے میں ہم سوچتے ہیں، امت کے بارے میں سوچنا بھی کیا ہمارے لیے واجب ہے کہ ایک آدمی کا نہیں سوچا جائے گا، باقی لوگوں کا سوچا جائے گا۔ ایک آدمی، مثال کے طور پر آپ جہاز میں سوار ہیں، یہ مثالیں یاد رکھیں، آپ کو بولنے آئے گا۔ جہاز میں آپ جا رہے ہیں، ایک آدمی انجینئر، اس میں سپر انجینئر ہے، بولا ایک کام کریں گے، جہاز میں سوراخ کریں گے اور نیچے سے دیکھیں گے پانی میں کیا کیا ہے۔ اب وہ جا رہا، آپ بولے کہ جہاں تو بیچارے کی تمنا ہے، کبھی کچھ اس کے کس نے کچھ کرنے دیا نہیں زندگی میں، کم سے کم یہ کام تو کرنے دو، اس کو کرنے دیں گے آپ روکنے گئے اس کو، آپ کو لگا نہیں غلط ہے یہ، آپ روکنے گئے، اس نے آپ کو خوب مارا، بہت دھلائی کیا آپ کیا کرو گے؟ بتاؤ گے نہیں دوسروں کو؟ جانتے میں ہار گیا، بتاؤ نہیں، کیا کرو گے آپ؟ بتاؤ گے کہ نہیں بتاؤ گے دوسروں کو؟ آپ بتاؤ گے، کیونکہ اس کو نہیں بتائے پورا وہ تو جائے گا ہی جائے گا، پورا جہاز جائے گا، تو اس کی تحقیق کی تمنا ہے اپنی جگہ، لیکن اس سے کیا ہوگا سب کو؟ تو اس کا نقصان اور پوری امت کا نقصان، اس کی عزت اور نبی کی عزت، اس کی عزت امت کی آخرت، اس کی دنیا امت کی آخرت، اس کی دنیا امت کا دین، یہ کمپیریزن اگر آپ کرو گے تو آپ کو دکھائی دے گا بتانا کیا ہے؟ واجب ہے، بتانا واجب ہے۔ اس لیے یہاں پر خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ اسی لیے دین کی خیر خواہی کے لیے اور احتیاط کے لیے، اور دین میں جو ملحدین اپنی طرف سے شریعت میں ملاوٹ کرتے ہیں، اس سے بچانے کے لیے دین کو کیا ہے؟ واجب ہے کہ ہم ان کے بارے میں بتائیں۔ تو معلوم ہوا اسماء و رجال کا علم بھی اب کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا ہے۔ تو یہ سارے راویوں کے حالات علماء نے جمع کیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء الرجال۔ وہ علم کیا ہے؟ اسماء کے معنی کیا ہے؟ اسم کی جمع ہے اسماء، اسم اسماء، اسم نام، جیسے پوچھیں آپ کا اسم شریف کیا ہے، تو اسم کے معنی ہوتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو اسم کے معنی ہے نام، اور اسماء کیا ہے؟ کئی نام۔ رجال لوگ، آدمی، رجل کی جمع ہے، رجل عربی زبان میں کہتے ہیں رجلن، رجل کے معنی ایک آدمی، عورت کو کیا بولتے ہیں؟ مرأہ، مرأہ، نساء، کئی اگر ہوں تو کیا بولیں گے ان کو؟ نساء، سورہ نساء ہے، یا نساء النبی، تو رجل مرد کو کہتے ہیں۔ لیکن کیا اسماء و رجال کی کتاب میں صرف آدمی آتے ہیں؟ عورتیں بھی آتی ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، عورتیں بھی روایت کرتی تھیں اس زمانے میں، اور مرد بھی روایت ان سے لیتے تھے۔ امام زہری جا کے ساری جو یعنی صحابیات تابعیات ان کے پاس جا کے حدیثیں ایک ایک حدیث جمع کرتے تھے، تو خواتین بھی علم والی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، تو ان کی بھی حدیثیں آتی ہیں۔ لیکن تغلیب کے اعتبار سے یہ نہیں کہا کہ اسماء اور رجال والنساء، نہیں بولتے ہیں، اسماء اور رجال بولتے ہیں، اسماء اور رجال بولتے ہیں۔ جیسے باپ دادا بولتے ہیں تو اس میں ماں نانی دادی بھی آ سکتی کہ نہیں آ سکتی؟ بولتے ہمارے باپ دادا کرتے آئے یہ، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ انہیں صرف مردوں کی بات کر رہا ہے وہ سب آ رہے اس میں؟ تو ایک زبان ہوتی ہے اس میں تغلیب کہتے ہیں اس کو، تو ایک کا نام لی تو دوسرا سب آرڈینیٹ آ جاتا ہے اس میں۔ تو یہاں پر اسماء و رجال کا علم ہے جس میں راویوں کے حالات جمع ہیں۔ کون کون سی کتابیں ہیں اس میں؟ نام بتا سکتے کوئی؟ اسماء و رجال کی کون سی کتابیں ہیں؟
کوئی ایک آپ بولو گے اس لیے علماء نے اسماء اور رجال کا علم ایجاد کیا یا تحقیق سے استنباط کر کے کیا. بولے اچھا اسماء اور رجال، ایک کتاب کا نام بتاؤ. بولے وہ نہیں آتا ہم کو. بہت ڈیپ جاؤ مت، گمراہ ہو جاؤ گے. آپ کو کم سے کم ایک کتاب کا نام معلوم ہونا چاہیے. خالی تہذیب، کوئی ایک کتاب کا نام بتائیں گے اسماء اور رجال کی. تاریخ کبیر کس کی ہے؟ امام بخاری کی ہے. اور تقریب التہذیب کس کی ہے؟ ابن حجر اسقلانی کی. اور تہذیب التہذیب، تہذیب التہذیب تہذیب الکمال کا خلاصہ ہے. تہذیب الکمال ہے مزی کی، اس کا، اور اس کو اچھے سے انہوں نے ترتیب دی. کس نے؟ ابن حجر نے. لکھی کتاب دوسری کیا ہے؟ تہذیب التہذیب. اس میں کون سے راوی ہیں؟ 6 کتاب حدیث کی جو ہیں عام طور سے اس میں جو راوی آتے ہیں وہ ہیں 10,000 کے آس پاس راوی اس میں ہیں. یہ کس کی کتاب ہے؟ ابن حجر کی. اس کو اور شارٹ کیا ابن حجر نے، اس کا نام رکھا تقریب التہذیب. تقریب التہذیب، اس کو تقریب بولتے ہیں. یا جیسے امام الذہبی کی کتاب ہے میزان الاعتدال، جن راویوں پر جرح کچھ ہوئی ہے اس پر محدثین نے کچھ کلام کیا ہے، ایسے راویوں کی کتاب ہے. وہ کیا نام ہے اس کا؟ میزان الاعتدال. اس پر ابن حجر کا اور کام ہے. وہ کتاب کیا ہو گئی پھر؟ لسان المیزان. اور ایسی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں. اتنی کتابیں کہ نام رکھنا، اس کے لسٹ بنانا مشکل ہے. تو ایک علم کی بنیاد ہم کو آج معلوم ہوئی. کون سا علم ہے وہ؟ اسماء اور رجال. کیا علم ہے؟ کون بتائے گا یہ؟ اسماء اور رجال کیا علم ہے؟ کم سے کم الفاظ میں کون بیان کرے گا؟ راویوں کا بایو ڈیٹا. اسماء و رجال وہ علم ہے جس میں حدیث بیان کرنے والے راویوں کے نام اور ان کے حالات، ان کے شیوخ، تلاميذ، اور وہ معتبر ہیں یا نہیں اس کے بارے میں علماء کے اقوال اس میں موجود ہوتے ہیں. اسماء و رجال کی کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 راوی کا نام، اس کا زمانہ، کون سے زمانے کا ہے، کب پیدا ہوا، کب مرا، کہاں کا تھا، اور اسی کے ساتھ اس کے کن لوگوں سے اس نے حدیث لی اور اس سے کن لوگوں نے حدیث لی، اور پھر اس کے بارے میں علماء کا کیا بولنا ہے، یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کون سی کتابوں میں ہوتا ہے؟ یہ ضروری ہے. کون سی حدیث سے ضروری ہوا؟ میرے با آخری زمانے میں کذاب دجال آئیں گے، بچ کے رہو. تو چیک کرنا پڑا، صحابہ کے بارے میں چیک کی، یہ کذاب نہیں ہے، دجال نہیں ہے، یہ ہے. تو یہ سیگریگیشن کے لیے اس علم کی ضرورت ہے. سمجھ میں آیا؟ اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلے درس میں آگے بڑھیں گے. اس کو اچھی طرح سے بیٹھ کے غور و فکر کیجئے. اگلے درس میں اس بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے.